السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو، نانا جی کی کہانیوں کو بہت پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ ذوالفقار کہتے ہیں کہ نانا جی بتاتے ہیں ایک دفعہ شاہ صاحب کے پاس ایک گاؤں کے کچھ کسان آئے۔ وہ پریشان تھے ایک مسئلے کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرف ہم لوگوں کے ڈیرے ہیں، ہم لوگوں کی زمینیں ہیں، وہاں پر ہم لوگ شام کے وقت نہیں جا سکتے۔ کبھی کبھار ہم لوگوں کو شام کے وقت بھی اپنے ڈیروں پر جانا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، تو وہاں پر ہم لوگ جا نہیں سکتے۔ وہاں پر مخصوص ایک راستہ، ایک سڑک ہے جو آگے ہم لوگوں کے کھیتوں کی طرف جاتی ہے۔ اس سڑک کے اوپر کسی مخلوق کا بسیرا ہے۔ وہ جو مخلوق ہے ہمیں اس سڑک سے گزرنے نہیں دیتی۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلی بات ہے شام کے ٹائم اس طرف جاتے جائیں تو عجیب و غریب طرح سے کتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایسے لگتا ہے بہت زیادہ کتے ہیں، وہ رو رہے ہیں، لیکن کتے نظر نہیں آتے۔ آس پاس بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں کتے نظر نہیں آتے۔ اس کے بعد جب وہ سڑک پر مزید آگے جائیں تو کوئی پتھراؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ نظر کوئی نہیں آتا، درختوں کے پاس سے جیسے کوئی پتھراؤ کرتا ہے، اور ہم لوگ اتنا ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں سے واپس بھاگ آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے ڈیرے پر جیسے ہم لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں کہ مال مویشی ہوتے ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، کوئی چور نہ ان کو لے جائے، تو وہاں پر ایک کتا ہم لوگوں کا تھا۔ اس کتے کے اوپر اس مخلوق نے حملہ کیا۔ رات کے ٹائم جیسے جب ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پر اسرات ہیں، کتا بہت زیادہ شور مچا رہا تھا، بہت زیادہ شور مچا رہا تھا۔ تو ہم لوگوں کی آنکھ کھل گئی، ہم لوگ ڈیرے پر تھے۔ کتے کے پیچھے جب ہم لوگ بھاگے تو کتا بھاگتا بھاگتا اسی راستے پر آیا، اور ایسے لگ رہا تھا کہ کتا کسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کتا جب مخصوص اس سڑک پر آیا ہے تو جس طرف وہ پتھراؤ ہوتا ہے درختوں کی طرف سے، وہاں پر جب کتا پہنچا ہے ایک درخت کے نیچے تو اس کو باقاعدہ جیسے کسی نے ہوا میں اچھالا ہے اور دور پھینکا، کتے کی گردن دھڑ سے الگ ہو گئی۔ کتا وہی مر گیا۔ کتا جب مرا ہے تو ہم لوگوں نے اس کو دیکھا، ہم لوگوں کے خوف سے بری حالت ہوگی کہ کتے کی گردن کیسے کٹ گئی، اس کی گردن پر کیسے کسی نے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ تو بہت ڈر گئے، ہم لوگوں نے ڈیرے پر رات گزارنا چھوڑ دی۔ اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا تھا ڈیرے پر، ہم لوگ جب بھی رات گزارتے تھے کتے رات بھر شور مچاتے تھے۔ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ یہ جانور ہیں، ان کو عادت رات کو بھونکنے کی، تیز ہوا پر بھی یہ بھونکتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ لگتا تھا۔ لیکن اس پہر میں بھی جب یہ بھونکتے تھے تو ہمیں آوازیں آتی تھی گھنگرو بجنے کی، جیسے پائل کے گھنگرو ہوتے ہیں، یہ آوازیں آتی تھی۔ تو ہمیں یہ ہوتا تھا کہ جانوروں کے گلوں میں جیسے گھنٹیاں باندھی ہوتی تھیں، ان کی آوازیں ہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ آوازیں آنا بند ہو جاتی تھی، جبکہ جانور تو پھر بھی وہیں پر ہوتے تھے۔ تو اب ہم لوگوں کا کھیت اس طرف ہے، ایک ہم لوگوں کے ساتھ اور 2-3 ذمہ دار ہیں، ان کے بھی کھیت اس طرف ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے۔ بلکہ ایک ذمہ دار جو ہے وہ اکثر اپنے گھوڑے پر اپنے کھیت کی طرف جاتا تھا۔ تو ایک شام جب وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے کھیت کی طرف جا رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ میرا گھوڑا باقاعدہ طور پر بلک گیا۔ گھوڑے کی ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے گھوڑا مرنے والا ہو گیا۔ اتنا بھاگا وہ گھوڑا خوف سے، اپنے مالک کو بھی اس نے نیچے گرا دیا، اور وہ گھوڑا جیسے اپنی لگام چھڑوا کر بھاگ گیا۔ اتنا بھاگا، بڑی مشکل سے لوگوں نے اس گھوڑے کو پکڑا، روکا۔ پھر اس کی حالت بہت خراب تھی گھوڑے کی۔ گھوڑا تقریباً 3-4 دن کے بعد ٹھیک ہوا۔ جب ہم نے پوچھا کہ گھوڑا ایک دم سے کس چیز کو دیکھ کر ڈرا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی۔ اس نے سفید کلر کی چادر لی ہوئی تھی، کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بس اس عورت کو دیکھتے ساتھ ہی گھوڑا بدک گیا، اور جب گھوڑا بدکا اور ہم لوگ اس کو سنبھال رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سنبھال رہا تھا، تو عورت وہاں پر نہیں تھی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ حالانکہ جب ایسی گھوڑے کی کنڈیشن ہو تو انسان ڈر جاتا ہے، اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں آس پاس کے لوگوں کی بھی، لیکن وہاں پر کوئی عورت نہیں تھی۔ اسی طرح سے جو ایک اور ذمہ دار ہیں وہ رات کے ٹائم اپنے کھیت پر تھے تو پانی لگانے گئے ہوئے تھے۔ وہ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ
ٹیوبویل پر گئے، ہم لوگوں نے ٹیوبویل چلائے اپنے، تو تھوڑی دیر کے بعد ہمیں ایسا لگا جیسے ٹیوبویل کی طرف کوئی نہا رہا ہے، جیسے پانی کو کوئی استعمال کر رہا ہے، پانی کو اچھالنے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے۔ کہتا ہے کہ جب ہمیں آواز آئی تو ہمیں لگا کہ کوئی چور نہ ہو، وہ جیسے وہاں پر جو پانی والی موٹر لگی ہوتی ہے اس کو اتار کر لے جاتے ہیں۔ کہتا ہے ہم لوگ اس طرف بھاگے، ہم لوگوں نے جا کر دیکھا تو جو ٹیوبویل والا کونا، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بہت لمبے اس کے بال تھے، اور وہ ٹیوبویل والے پانی میں اپنے بال ایسے ایسے پھینک کر باہر نکال رہی تھی۔ جیسے ہم لوگوں نے اس کو آواز دی، وہ عورت غائب ہو گئی۔ اب ہم لوگ بہت ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کیا معاشرہ ہے، کیا ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ، اور ہم لوگ کیسے اس مخلوق سے بچ سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے ساری بات سنی تو شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو راستہ ہے وہ جنات والا راستہ ہے۔ اکثر گاؤں کے ایسے راستے ہوتے ہیں جہاں پر درخت وغیرہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں، وہاں پر جنات اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کچھ جنات کے قافلے گزرتے ہیں تو ان کو کوئی جگہ پسند آ جاتی ہے تو وہ وہاں پر اپنا بسیرا کر لیتے ہیں۔ پھر ان میں جن بھی ہوتے ہیں، جنیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر پتھراؤ بچے کرتے ہیں، بچے جنات بہت شرارتی ہوتے ہیں، شریر ہوتے ہیں، تو یہ پتھر مارتے ہیں۔ اور وہ جو عورت آپ کو نظر آئی ہے رات کے وقت، جس نے کتے پر بھی حملہ کیا ہے اور ٹیوبویل پر بھی نظر آئی ہے اور چھن چھن کی آواز آنا، یہ مخصوص نشانی ہوتی ہے چڑیل آفت کی۔ یہ مخلوق جو ہے یہ سرخ لباس میں بھی رہتی ہے، یہی مخلوق جو ہے یہ چوڑیاں بھی اسی کی ہوتی ہیں، پائلوں کی آواز بھی اسی سے آتی ہے، اور خوبصورت لڑکی کے روپ میں بھی یہی نظر آتی ہے۔ یہ بڑی سخت مخلوق ہوتی ہے۔ جب بھی کسی جگہ پر اس مخلوق کا بسیرا ہو جائے تو پھر وہ وہاں سے نکلتی نہیں ہے، بہت مشکل ہوتا ہے اس مخلوق کو نکالنا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ یہ حفاظت کا تعویذ لے کر جائیں، اپنے ڈیرے پر لگا لیں تو وہ چیز نظر نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ اس راستے سے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ اگر تو وہ کوئی مسافر جنات کا قبیلہ ہے، خاندان ہے، تو وہ کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ہٹ جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اگر وہ نہیں ہٹتے، مخصوص ان کا جو وہاں پر ٹھکانہ بن گیا ہے، پھر آپ لوگ کوشش کریں کہ رات کو کم سے کم جائیں۔ جب انسان اس طرف جانا چھوڑ دیں گے تو پھر بھی بعض اوقات وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے باوجود میں یہاں پر پڑھائی کروں گا، 3 دن کی میری پڑھائی ہوگی۔ 3 دن کے بعد آپ نے آنا ہے، میں آپ کو پانی دوں گا۔ اس پانی کے آپ نے چھینٹے جو ہیں اس راستے کی سائڈوں پر جہاں پر درخت ہیں وہاں پر پانی کے تھوڑے تھوڑے قطرے پھینکنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ مخلوق وہاں سے جاتی ہے یا نہیں، لیکن اس کا عمل 3 دنوں کا ہے جو میں یہیں پر کروں گا۔ پھر شاہ صاحب نے ان کو حفاظت کا تعویذ دیا اور کہا کہ یہ آپ لوگ اپنے ڈیرے پر لگا لیں کہ وہ مخلوق جو ہے جانوروں پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ 3 دن کے بعد وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے شاہ صاحب سے پانی وغیرہ لینا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ڈیرے پر تعویذ لگائی ہے اس کے بعد ڈیرے کی طرف تو کچھ ایسا نہیں ہوا، نہ آپ جانور ڈرتے ہیں، نہ گھنگرو کی آواز آئی ہے، لیکن اس راستے کے اوپر سے رونے کی آواز آنے لگی ایک درخت کے اوپر سے۔ جیسے ہی رات کا ٹائم ہوتا ہے تو درخت کے پاس سے کسی عورت کے رونے کی آواز آنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ایک ہم لوگوں کا جو ڈیرے والا ہے اس دن وہ بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے ڈیرے سے نکلا ہوں، 7 بجے کا ٹائم تھا، مجھے پتا تھا رات کو اس طرف نہیں آ سکنا، پھر بھی کام کرتے کرتے مجھے 7 بج گئے، تو میں موٹر بائک پر تھا۔ جیسے میں سڑک پر پہنچا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک بہت زیادہ بھیانک چہرے والی عورت کالے لباس میں، اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے بکرے کا چہرہ ہوتا ہے، باقاعدہ اس کا چہرہ بکرے کی طرح تھا، اور وہ ادھر ہی اس درخت کے نیچے ویرانے میں کھڑی ہو کر کھانا بنا رہی تھی۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اس ویرانے میں کون کھانا بنا رہے ہیں، یہاں پر تو درخت ہی درخت ہیں، جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، یہاں پر تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ اور یہ عورت کھانا، باقاعدہ چولہا جل رہا تھا، اوپر ہنڈیاں چڑھائی ہوئی تھی اور وہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں اس کے قریب جب جانے لگا، میں دور سے اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میں اس کے قریب گیا تو وہاں پر وہ منظر ہی بدل گیا تھا، نہ کوئی عورت، نہ کوئی کھانا، نہ کوئی آگ، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں نے واضح طور پر اسے دیکھا تھا۔ اس کے بعد پھر میری طبیعت کچھ خراب رہی، 2 دن مجھے بخار رہا۔ تو آپ بتائیں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ شاہ صاحب نے کہا کہ اس مخلوق کا وہاں پر بسیرا ہو چکا ہے، وہ ایک چڑیل ہے، جو اس راستے پر مقیم ہو گئی ہے، اور جس درخت پر آپ لوگوں نے اسے دیکھا ہے
उसी दरख्त के ऊपर वो रहती भी है। अब ये जो पानी मैंने आपको दिया ये ले जाए, उस दरख्त के ऊपर नहीं पानी फेंकना, उस दरख्त के आसपास पानी फेंकना है। सड़क के दरमियान में भी पानी नहीं फेंकना, सिर्फ किनारों पर पानी फेंक कर उस रात आप लोगों ने उस रास्ते की तरफ नहीं जाना। उसके बाद आप अगली रात जाएं और फिर मुझे बताएं कि वहां पर क्या मामला आता है, क्या होता है। वो लोग चले गए पानी लेकर। शाह साहब ने कहा कि बड़ी सख्त मखलूक है जिसका उस रास्ते पर बसेरा हुआ है, मुश्किल ही है वो वहां से निकले, क्योंकि पिछल पैरी चुड़ैल आफत है जिसने वहां पर अपना ठिकाना बना लिया। वो लोग फिर 2 दिन के बाद आए। उन लोगों ने कहा कि जैसे जैसे हम लोग वहां पर सड़क के किनारे पर पानी फेंक रहे थे तो हमें अपने पीछे से आवाज़ें आती थी। आवाज़ें ऐसी आती थी जैसे मर्द आपस में जैसे गुफ्तगू करते हैं, लेकिन मध्यम आवाज़ों में। ढेर सारे मर्द बातें कर रहे हैं। पलट कर देखते थे तो कोई भी नहीं था। जब तक हम लोग उस दरख्त तक नहीं पहुंचे वो मर्दों की आवाज़ें आती गई हैं। जैसे हमने दरख्त के आसपास पानी फेंका, उससे आगे जब हम लोग जाने लगे तो बाकायदा हमें एक औरत की चीख की आवाज़ आई। फिर भी हम लोगों ने पानी फेंका, औरत नजर नहीं आई। हम लोग वहां से वापस आ गए। कल रात हम लोग उस रास्ते पर नहीं गए। आज हम लोग आपके पास आए हैं। अब आप बताएं कि हमें उस रास्ते पर जाना है या नहीं। शाह साहब ने कहा कि ठीक है। जिस रात आप लोग पानी फेंक कर आए गाँव में कोई हादसा तो नहीं हुआ? लोगों ने कहा कि नहीं, गाँव में तो हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी। गाँव में अगर कोई मसला मसाइल हो तो फौरन पता लग जाता है। सुबह तक हर तरफ वो चीज़ फैल चुकी होती है। तो ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। शाह साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोग आज रात जाइए अपनी ज़मीनों पर, देखें कि क्या मामला है, उस रास्ते पर वो मखलूक है या जा चुकी है। और जो मर्दों की आवाज़ें थी वो जिन्नात थे सारे। जिन्नात का एक कबीला था जिसने वहाँ से गुजरते गुजरते उन दरख्तों पर अपना बसेरा कर लिया। तो अभी आप मुझे बताएं वहाँ पर क्या सूरत हाल है। फिर वो लोग चले गए और अगले दिन फिर आए। उन लोगों का आकर ये कहना था कि जो ही रात के वक्त हम लोग उस रास्ते पर गए हैं, उस सड़क के पास से जब हम लोग गुजरे हमने उस सड़क के पास एक औरत को देखा। औरत बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इतनी सा गुस्से में थी, घर्रा रही थी। एकदम वो नजर आई और गायब हो गई है। और उसी जगह पर जब हम लोग दोबारा अपने खेत से होकर वापस आए हैं तो औरत हमें फिर नजर आई है। और रात वो आदमी कहता है मैंने ख्वाब में देखा है। उसने कहा कि अगर तुम रात को इस रास्ते पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मेरा यहाँ पर बसेरा है, मैं रात को यहाँ पर किसी को गुजरने नहीं दूंगी, चाहे तुम जो मर्जी अमल कर लो। वो आदमी कहते हैं कि मुझे ये ख्वाब भी आया है। खैर शाह साहब ने कहा कि ठीक है, इसका बंदोबस्त भी कर लेते हैं, इसको इसी दरख्त पर कैद करना होगा, वरना ये जो भी इस रास्ते से गुजरेगा, चाहे दिन हो चाहे रात हो, ये उनको जानी नुकसान देती रहेगी। शाह साहब ने 7 रंग के धागे मंगवाए और उन पर पढ़ाई शुरू की और कहा कि कल रात इसको कैद किया जाएगा, आज नहीं, आज इसकी पढ़ाई होगी, तो आप लोग कल मुझे लेने के लिए आए। वो लोग चले गए। शाह साहब ने मना कर दिया था कि आप लोगों ने भी इस रास्ते पर नहीं जाना। अगले दिन वो लोग आए, हम लोग शाह साहब के साथ रवाना हुए, उस गाँव में पहुंचे। शाह साहब ने जैसे शाह साहब उस रास्ते पर पाँव रखा और पढ़ाई शुरू की शाह साहब ने, तो ऐसे लगा था जैसे आंधी शुरू हो गई है। कच्चा रास्ता था, मिट्टी उड़ने लगी, गोल गोल जैसे ट्विस्टर होते हैं, गर्मियों में अक्सर आते हैं, तो वैसे वैसे ज़मीन के ऊपर से वो गोल गोल धारे बन के उड़ने लगे आसपास। वो सब जिन्नात थे। उस दरख्त के पास जब शाह साहब पहुंचे, उस दरख्त के ऊपर एक अजीबोगरीब परिंदे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और आवाज़ें ऐसी थी जैसे वो परिंदा रो रहा है। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की, हिसार बांधा, हम लोगों को हिसार में बिठा दिया। खुद शाह साहब ने पढ़ाई करके 7 रंग के धागे को, अमल के धागे को उस दरख्त के ऊपर बांध दिया और कहा कि ये मखलूक यहाँ पर कैद हो गई है, अभी यहाँ से दरख्त से बाहर नहीं आ सकती। आप लोग चाहे इस रास्ते से गुजरे, आप लोगों को आवाज़ें आती हैं, आप लोगों ने गौर नहीं करना, उस तरफ देखना नहीं है, जाना नहीं है, तो ये अभी यहीं पर कैद रहेगी। फिर शाह साहब ने डेरे पर जाकर देखा हर तरफ। शाह साहब ने कहा ये बड़े खुले इलाके हैं, इन इलाकों के ऊपर अक्सर जिन्नात का बसेरा हो जाता है, ये वीराने हैं, सारी आबादियाँ यहाँ से दूर हैं,
پھر ان ویرانوں کے اوپر رات کے وقت جب جنات کے خاندان گزرتے ہیں، قافلے گزرتے ہیں، تو وہ بعض اوقات تنگ بھی کرتے ہیں، ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ جو چڑیل تھی، اس کا بسیرا اس سارے علاقے پر تھا، یہ رات بھر وہاں پر پھرتی تھی، بھٹکتی تھی، جس کو آپ نے ٹیوبل پر بھی دیکھا تھا۔ تو انشاءاللہ بھی یہاں پر قید ہو چکی ہے۔ پھر ہم لوگ وہاں سے واپس آ گئے، کچھ عرصے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے، ان لوگوں نے آ کر بتایا کہ اب ہم لوگ جاتے ہیں، رات کے وقت بھی ہم لوگ پانی لگانے چلے جاتے ہیں، جب بھی درخت کے پاس سے گزرتے ہیں وہاں سے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے رات کے وقت، لیکن اب عورت نہیں دکھائی دیتی۔ اکثر درخت کے اوپر ایسے لگ رہا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے، دور سے دیکھیں تو آگ جل بھی رہی ہوتی ہے، لیکن صبح درخت ویسے کا ویسے ہی ہوتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ وہ مخلوق جو ہے جان بوجھ کے اپنے ایسے شبدے بازیاں دکھاتی ہے کہ جب آگ لگی دیکھ کر انسان اس کے پاس جائیں گے، وہ دھاگا کسی طرح سے اتر جائے تاکہ وہ آزاد ہو جائے، لیکن وہ دھاگا کسی قیمت پر وہاں سے اترنا نہیں چاہیے۔ پھر وہ لوگ چلے گئے وہاں سے۔ نانا جی کہتے ہیں ایسے بہت سے معاملات لوگوں کے ہوتے ہیں درختوں پر، درختوں کے ساتھ، گاؤں والے لوگوں کے ساتھ یہ معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کبھی ان کے گھروں میں ایسے درخت ہوتے ہیں جن پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، کبھی ان کے راستوں میں، کھیت کھلیانوں میں بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو جب بھی کسی درخت کے پاس سے گزریں یا آپ لوگ کسی درخت کے نیچے بیٹھیں، کوئی آواز سنائی دے، سر بھاری ہو، تو فوراً ایسے درختوں کے نیچے سے ہٹ جانا چاہیے۔ ہر درخت آسیب زدہ نہیں ہوتا، لیکن جو گاؤں کے درخت ہوتے ہیں ان پر اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں، پھر پورے پورے راستے ویران ہو جاتے ہیں۔ پھر چاہے وہ راستے کسی علاقے کے ہوں، گاؤں کے ہوں، شہر کے ہوں، پھر مخلوقات اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں اور ان کو نشانہ بھی اپنا بناتی ہیں۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، جب بھی کسی راستے سے گزرے ہوں تو ہمیشہ ایسے کرسی پڑھتے رہا کریں اور اپنے پر حصار باندھتے رہا کریں۔ اس طرح سے نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس ایک دفعہ ایک آدمی تھا، اپنی بیٹی کو لے کر آیا۔ اس کی بیٹی کو ایک چڑیل نظر آتی تھی۔ وہ لڑکی کہتی ہے کہ جب بھی شام کے ٹائم اپنے گھر کی چھت کے اوپر جاتی ہوں، مجھے اپنے گھر کے کونے کی چھت میں ایک عورت نظر آتی ہے، میرے گھر والوں کو نظر نہیں آتی۔ جب بھی میں اس عورت کو دیکھتی ہوں میرا پورا جسم کانپنے لگ جاتا ہے اور میری حالت ایسی ہو جاتی ہے جیسے میں وہاں سے بھاگ ہی نہیں سکتی، اور باقاعدہ طور پر جیسے میرے کوئی پاؤں پکڑ لیتا ہے، جکڑے جاتے ہیں میرے پاؤں۔ پھر میں بڑی ہمت کرتی ہوں اور وہ عورت جیسے 2-3 منٹ کے بعد جب وہ غائب ہوتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے پاؤں کسی چیز نے چھوڑ دیے۔ اس لڑکی کو اپنے ہی گھر میں ایک چڑیل نظر آتی تھی۔ شاہ صاحب نے جب ساری وجہ پوچھی یہ معاملات کیسے شروع ہوئے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ اس آدمی کا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ بچوں کو لے کر ایک دفعہ قبرستان میں گئے تھے، وہاں پر جیسے ان کے دادا جی کی قبر تھی تو یہ بچی بھی ساتھ تھی۔ وہ لوگ قبرستان میں گئے، وہاں پر جب جا کر جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر نکل جانا، تو یہ وہ کہتے ہیں ہم لوگ فاتح خانی کر رہے تھے تو ہماری یہ جو بیٹی ہے، بچی کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی، 13-14 سال ہی تھی، تو یہ جا کر ایک قبر کے پاس ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے جا کر کھڑی ہو گئی، جیسے درخت کے اوپر سے کچھ کھولنے لگ گئی، پتہ نہیں وہاں پر کیا باندھا ہوا تھا، اس نے وہ کھول لیا۔ تو ہم نے جب اسے آواز دی تو یہ ڈر کے اس نے وہی وہ چیز پھینکی اور ہماری طرف آ گئی۔ تو ہم نے جب اسے پوچھا کہ تم وہاں پر کیوں گئی تھی، تو کہتی ہے میں نے وہاں پر ایک بہت خوبصورت دھاگے کو باندھے دیکھا تھا، میں وہ دھاگا لینے گئی تھی۔ بس جب سے یہ وہ دھاگا کھول کر گھر آئی ہے اس کے بعد یہ تھوڑی سی ڈرنے لگ گئی۔ ہم نے جیسے دم وغیرہ کیا، آیت کرسی کا دم کر دیا، درود پاک پڑھ کے اس کو سلا دیا، لیکن اس کے بعد یہ جب بھی گھر کی چھت کے اوپر جاتی ہے، 5-6-7 دن ہو گئے ہیں، یہ کہتی ہے مجھے عورت نظر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسکول بھی نہیں جا پا رہی، ڈرتی ہے ساری رات، کہتی ہے عورت مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ وہ بڑی بھیانک ہے، ہماری چھت پر کھڑی ہوئی ہے، ہم لوگ جا کے دیکھتے ہیں ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا، باپ ہماری کوئی مدد کرے، یہ کیا معاملہ ہے۔ شاہ صاحب نے اس بچی کو دیکھا، اس پر دم کیا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اس نے جو اس قبرستان کے درخت کے اوپر سے دھاگا کھولا تھا وہ کسی مخلوق کے لیے باندھا ہوا تھا، وہاں پر کسی نے عمل کر کے اس مخلوق کو باندھا ہوا تھا، جس کو اس نے کھول دیا اور وہ اس کے ساتھ اس کے پیچھے آ گئی۔
کبھی بھی اتنے چھوٹے بچوں کو لے کے قبرستانوں میں نہیں جانا چاہیے. بچے معصوم ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں. پھر شاہ صاحب نے اس لڑکی کو دم کیا, اسے ایک تعویذ دیا حفاظت کا کہ گلے میں پہنو, اور تمہیں چاہے جو بھی آواز آئے تم نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر نہیں جانا. شاہ صاحب نے کہا کہ ایک تعویذ آپ کی سیڑھیوں میں بھی دوں گا لگانے کے لیے, اس کے بعد وہ جو بھی مخلوق ہے وہاں سے چلی جائے گی. شاہ صاحب نے ان کو تعویذ دے دیا. 2-3 دن کے بعد وہ لوگ پھر آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کے گلے میں تو تعویذ پہنا ہے, ابھی ڈرتی نہیں ہے, بہت کم ڈرتی ہے, لیکن جو سیڑھیوں میں تعویذ لگایا ہے. اس کے بعد گھر کی چھت کے اوپر سے رات کو بہت بھاگنے کی آوازیں آتی ہیں. وہ بہت بھاری قدموں کے ساتھ گھر کی چھت کے اوپر بھاگتا دوڑتا ہے. تو ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے, ہم لوگ کیا کریں, ہم لوگ کدھر جائیں, ہم لوگ تو بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. شاہ صاحب نے کہا کہ وہی مخلوق ہے, اسی لیے تنگ کر رہی ہے کہ اس بچی تک پہنچ سکے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ادھر پڑھائی کروں گا, 7 دن کے اندر اندر وہ مخلوق یہاں سے چلی جائے گی. آپ لوگوں نے 7 دن تک سیڑھیوں کی طرف نہیں جانا, نہ چھت پر جانا ہے. کچھ بھی ہو جائے چھت کی طرف نہیں جانا. وہ لوگ چلے گئے. کچھ دن کے بعد آئے, 7-8 دن کے بعد, تو کہنے لگے کہ ہم لوگ تو اس چھت کی طرف نہیں گئے, سیڑھیوں کی طرف بھی نہیں گئے. کچھ دن آوازیں آتی رہی ہیں باقاعدہ, جیسے ہماری بیٹی کا نام لے کر اس کو کوئی پکارتا بھی رہا ہے, لیکن یہ ڈری نہیں ہے, اس کو نظر نہیں آئی. اب جیسے کل 8ویں رات تھی تو آوازیں نہیں آئی چھت سے, بالکل سناٹا تھا, خاموشی تھی. تو اب آپ عمل کر کے دیکھیں کہ کیا وہ چلی گئی ہے وہ چیز. پھر شاہ صاحب نے پڑھائی کی. شاہ صاحب نے کہا کہ اب وہ مخلوق وہاں سے چلی گئی ہے, دوبارہ اس بچی کو لے کے کبھی بھی قبرستان کی طرف نہیں جانا, کیونکہ جب بھی کبھی اس قبرستان میں جائے گی وہ مخلوق اس پر حاوی ہو جائے گی. جہاں سے آئی تھی میں نے اس کو واپس بھیج دیا. تو یہ نانا جی نے ہمیں کہانیاں بتائیں کہ کبھی بھی بچوں کو لے کر قبرستانوں میں مت جایا کریں, کیونکہ وہاں پر نہ بھی بچے اگر ادھر ادھر جائیں تو ان پر جنات اثر کر دیتے ہیں, ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں, یا بچوں پر سایہ ہو جاتا ہے. تو یہ نانا جی کی کہانی تھی. بہت شکریہ ذوالفقار آپ کا. جیسے یہ تھی نانا جی کی کہانی ہے, امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی. آپ لوگ بھی مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہا کریں, اور جو لوگ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں, سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں, اور جو لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل پر ویلکم کہتی ہوں, اور تھینک یو سو مچ. ایسے مجھے سپورٹ کرتے رہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی نانا جی کی کسی نئی خوفناک کہانی میں. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے ٹیون. اللہ حافظ.